راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، جاپانی چیزوں کو ہم بہت پسند کرتے ہیں۔ جاپان کی ٹیکنالوجی بھی پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اصل میں اتنی ترقی کر جانے کی کچھ وجوہات ہیں، ان کی کچھ عادات ہیں۔ اسلام آباد میں کسی ایک شخص کا گھر جو ہے وہ جاپانی فیملی نے کرائے پر لیا۔ اب اس کو وہ گھر زیادہ کرائے پر آفر ہو رہا تھا، لیکن اس نے کسی دوسرے کو نہیں دیا بلکہ اسی فیملی کے پاس رہنے دیا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں میرے گھر کا، اور کچھ عادات ہیں ان کی جن سے میں بہت متاثر ہوں، اور یہ عادات ان کی قومی عادات ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ بے حد صفائی پسند لوگ ہیں۔ وہ فرش کو چمکاتے ہیں، پورے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا، وہ اپنے گھر کو خود صاف کرتے ہیں۔ وہ سادہ طرز زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کا کھانے پینے کا سلسلہ، وہ سادہ چیزیں کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ خوش باش رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں۔ ہر بندہ ورزش کرتا ہے، یہ لازمی ہے، یہ ان کی قومی عادات میں شامل ہے۔ کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، پیدل زیادہ چلتے ہیں، سائیکل پر ہوتے ہیں یا ٹرین کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب اسی وجہ سے یہ باتیں مشہور ہیں کہ وہاں پر 60 یا 70 سال کے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ کام کرتے ہیں۔ 90 سال کے بعد وہاں پر کسی شخص کو بوڑھا سمجھا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کر لیجئے، اور وہاں پر ایک بڑی تعداد میں وہ والے لوگ ہیں جن کی عمریں 100 سال سے اوپر ہے۔ خدا نے زندگی دی ہے، خدا نے زندگی کی نعمتیں دی ہیں، اب ان نعمتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس زندگی کو کس طرح سے ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اچھے سے گزارنا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، اپنے ملک کو بہتر بنائیں، اپنے گھر کو بہتر بنائیں، خود کو بہتر بنائیں۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے یہ ایسا ہی ہے گویا ہم اس کے دیے کی قدر کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو جائے گا اور ہماری عمریں بڑھا دے گا، پریشانیاں کم ہو جائیں گی اور ہم خوش باش زندگی گزاریں گے۔ وہ ہمارا رب ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہو جاؤں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ بھلا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی شفقت ہمیشہ ہم سب کے اوپر رہتی ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ رحم عطا کر مجھ کو خدایا، رحم عطا کر مجھ کو خدایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم
مجھ کو خدایا. کلام پر ہے میرا بھروسہ. تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا. شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے، وعدہ کیا تو نے بندے سے جیسے، شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے. مجھ پر تو ہو تیری رحمت کا سایہ، مجھ پر تو ہو تیری رحمت کا سایہ. حمدیہ گیت ہم سب کی سماعتوں کی نظر ہوا جناب، اور ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. میسج آیا ہے امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، نیاز احمد، ساجد خان، عائشہ خان اور اسلم خان کی جانب سے. لکھتے ہیں آداب عرض. آج کا پروگرام بھائی عادل مشتاق کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا. پروگرام کے آغاز میں بڑی اچھی دعائیں تھیں. پروگرام کے جو الفاظ تھے وہ بھی بہت اچھے تھے. خاص طور پر یہ بڑی اچھی بات بتائی گئی کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں سوچ سمجھ کر کریں. پروگرام میں تلاوت کلام مقدس اور اسی طرح سے حمدیہ گیت سنا، بڑا اچھا لگا، بہت سی برکتیں ملی اور راحت ملی. اس کے بعد پروگرام میں لسنرز کے خطوط اور میسیجز نشر کیے گئے، یہ بھی سن کر بہت اچھا لگا. شکریہ جناب. اسی طرح سے ارشاد الاسر جعفری صاحب جن کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، انہوں نے میسج کیا ہے. لکھتے ہیں پروگرام راہ زندگی عظما یونس صاحبہ کی آواز میں سنا، اور کہتے ہیں ہم جب بور ہوتے ہیں تو پروگرام راہ زندگی سنتے ہیں اور بوریت دور ہو جاتی ہے، اور اگر پروگرام عظما یونس صاحبہ ہوسٹ کر رہی ہوں تو ہم اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. شکریہ. آپ نے کہا کہ آپ کی مدھر آواز پروگرام میں چاشنی بھر دیتی ہے. سدا خوش رہیں. شکریہ جناب. علی رضا صاحب کا میسج آیا، ان کا تعلق بہاول نگر سے ہے. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں جی پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا. پروگرام کا آغاز بڑی اچھی دعاؤں سے کیا گیا، انسان کے بارے میں بتایا گیا. پروگرام میں تلاوت کلام مقدس سنا، حمدیہ گیت سنا، برکتیں ملی اور بہت اچھا لگا. شکریہ جناب. ریحان مصطفیٰ صاحب جن کا تعلق بہاول نگر سے ہے، انہوں نے بھی ہمیں میسج کیا. لکھتے ہیں السلام علیکم. پروگرام پیاری باجی عظما یونس کی آواز میں سنا. پروگرام کے آغاز میں باجی نے بتایا کہ ہم اکثر بے دھیانی میں کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو جب تک نہ ملے سکون نہیں ملتا. یہ سن کر اچھا لگا. اسی طرح سے باقی بھی سارا پروگرام بہت اچھا تھا. شکریہ جناب. ماسٹر محبوب احمد صاحب جن کا تعلق ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے ہے، لکھتے ہیں محترم جناب ایڈمنڈ پروگرام راہ زندگی آداب. لکھتے ہیں بہت ہی پیارے جوشوا بھائی کی میزبانی میں پروگرام راہ زندگی سنا. حسب روایت پروگرام کا آغاز کلام مقدس کی تلاوت سے ہوا. حمدیہ گیت مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، پسندیدگی کا باعث بنا. دوستوں کے خطوط اور پیغامات سنے. میری طرف سے ان تمام دوستوں کو پیار بھرا سلام جنہوں نے پروگرام میں خط لکھے اور اپنے پیغامات بھیجے.
شکریہ ماسٹر محبوب احمد صاحب. میں بھی اصل میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ جناب ضرور خط لکھا کیجئے, ضرور میسج کیا کیجئے, ہمیں اچھا لگتا ہے. شکریہ. رائے ولایت ساکی کھرل صاحب, جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے, وائس میسج میں کہتے ہیں انور جوزف بھائی کیا حال ہے, اور سلام پیارے بھائی عادل مشتاق صاحب, باجی عظما یونس صاحبہ اور جوشوا صاحب. میں نے پروگرام راہ زندگی سنا, بہت اچھا لگا, بہت پیارا اور بہت خوبصورت تھا. عادل مشتاق صاحب نے بہت پیاری باتیں کی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پروگرام پیش کیا. خطوط بھی شامل تھے جنہیں سن کر بڑا اچھا لگا. شکریہ جناب. مہر عبدالستار سلفی صاحب نے بھی فیس بک پر کمنٹ کیا ہے. کہتے ہیں جوشوا صاحب کی میزبانی اور سبز چائے کی افادیت کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا. انتخاب اچھا رہا ندیم صاحب کا. عقیل اکبر صاحب کہتے ہیں نائس پروگرام. ابراہیم خان نے لائک کیا, اور محمد حفیظ انجم صاحب کہتے ہیں پروگرام راہ زندگی بہت اچھا ہے. شکریہ جناب. یہ تھے آپ کے بھیجے گئے خطوط اور میسیجز. شکریہ. اسی طرح سے ہمیں لکھتے رہیے, ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے. اور جناب آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں PCRM فیصل آباد کے نام سے, ہماری فیس بک ID ہے. پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اور آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں ہمارے اس پتے پہ, پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. کال کر سکتے ہیں آپ, ہمیں میسج کر سکتے ہیں آپ ہمیں اس نمبر پر 0316 74 77 655. پھر سے بول رہا ہوں 0316 74 77 655. ہم منتظر رہیں گے جناب آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, سنتے ہیں سلسلہ قدرت کے کرشمے. سامعین, خدا تعالیٰ نے انسانی جسم کو نہ صرف بے حد حیرت انگیز بنایا ہے بلکہ اس میں کچھ ایسی پیچیدگیاں بھی پیدا فرمائی ہیں جنہیں سمجھنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو سامعین, آج ہم پروگرام قدرت کے کرشمے میں چھینکنے کے عمل اور اس کے طبی فوائد کے بارے میں جانیں گے. سامعین, چھینک ہمارے نظام تنفس کا ایک حفاظتی میکانزم ہے, اور سائنسی تحقیق کے مطابق چھینک ناک کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس کو باہر نکال دیتی ہے, اور اس طرح سے ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے. چھینک ایک ایسا قدرتی اضطراب ہے جس میں جب کوئی غیر ضروری ذرہ ہمارے ناک میں داخل ہوتا ہے تو یہ ناک کے چھوٹے بالوں اور نازک جلد کے ساتھ لگ کر اثر انداز ہو جاتا ہے. ہمارے ناک کے رستے سے داخل ہونے والے یہ ذرات دھوئیں, آلودگی اور خوشبو سے لے کر بیکٹیریا تک ہو سکتے ہیں. لیکن اس سب کے علاوہ چھینکنے کا عمل اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم اندھیرے کمرے سے کسی دھوپ والی جگہ پر آتے ہیں. چھینک کے آتے ہی لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی سینے میں موجود فاسد مادے منہ اور ناک کے ذریعے سے پورے زور کے ساتھ ہمارے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں. اس دوران انسانی سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے, اور تقریباً 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہمارے نتنوں سے ہوا خارج ہوتی ہے. اس بارے میں گووند راج کا کہنا ہے کہ ہر چھینک واقعی 40,000 بوندیں پیدا کر سکتی ہے, اور یہ بوندیں 10 فٹ تک کا فاصلہ طے کر سکتی ہیں. سامعین, یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب ہماری ناک کی پرت کسی غیر ضروری مادے کی پہلی جھلک محسوس کرتی ہے تو یہ ہمارے دماغ کو برقی سگنل بھیجتی ہے. یہ سگنل ہمارے دماغ کو بتاتا ہے کہ ناک کو خود کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. پھر دماغ جسم کو اشارہ کرتا ہے کہ یہ چھینک کا وقت ہے, اور ہمارا جسم اپنے آپ کو سکڑاؤ کے لیے تیار کر لیتا ہے. زیادہ تر صورتوں میں آنکھیں زبردستی بند ہو جاتی ہیں اور پٹھے چھینک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور یہ سارا عمل صرف چند سیکنڈز میں ہو جاتا ہے. سامعین, چھینک کے دوران ناک سے پانی, بلغم اور ہوا کو ناقابل یقین قوت کے ساتھ نکلنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے, لیکن چھینک اپنے ساتھ بہت سے جراثیم کو بھی لا سکتی ہے جو فلو جیسی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن چھینک ہمارے جسم میں بہت اہم کردار بھی ادا کرتی ہے. 2012 میں پینسلوینیا یونیورسٹی کے محققین نے دریافت کیا ہے کہ چھینک ناک کو ریسیٹ کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک چھینک ناک کے پورے ماحول کو دوبارہ سے ترتیب دیتی ہے. مزید یہ کہ محققین نے جانا ہے کہ چھینک کا اثر ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا جو کہ ناک کے دائمی مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں. سامعین, یہاں پر یہ بات جان لینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ
اگر کوئی شخص چھینک کو زبردستی روکتا ہے تو اس کے بہت ہی برے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ماہرین صحت نے بھی ایسے افراد کے لیے انتباہ جاری کیا ہے جو دانستہ طور پر چھینک کو روکتے ہیں، اور ایسے افراد کو اس عمل سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چھینک روکنے سے نہ صرف پھیپھڑے تباہ ہو سکتے ہیں بلکہ دماغ کی نالیاں بھی پھٹ سکتی ہیں۔ چھینک کبھی بھی کسی بھی وقت اچانک آ سکتی ہے، اور اس حوالے سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت یہ جراثیم پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، اور ایسا سمجھنا کسی طور سے غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے بیکٹیریا اور وائرس چھینک کے ساتھ ہمارے جسم سے باہر آتے ہیں جو کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، مگر یہ چھینکنے والے شخص کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ ہمارے جسم کے لیے اس حوالے سے بہت فائدہ مند ہوتی ہے کہ وہ تمام جراثیم جو ہمارے سانس کے ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے پھیپھڑوں تک منتقل ہو کر ہمیں بڑی بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں، وہ چھینک کے ذریعے سے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم کسی بھی بڑے عارضے میں مبتلا ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ سامعین، چھینک کے عمل کے دوران 1 لاکھ تک جراثیم ایک وقت میں ہمارے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ دماغ تازگی محسوس کرتا ہے اور سانس لینے کے عمل میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سامعین، لگاتار 1 سے زیادہ یا کئی بار چھینک آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کا جسم بیکٹیریا یا مختلف محرکات سے چھٹکارا پانے کے لیے اضافی محنت کر رہا ہوتا ہے جو کہ جسم کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے کو جاری رہنے دیں اور یہ جان کر پرسکون ہو جائیں کہ آپ کا جسم واقعی خود کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی جناب، جو کچھ بھی قدرت نے بنایا ہے اور جیسا نظام اس نے ہمیں فٹ کر دیا ہے وہ کمال ہے، اس میں سے کچھ بھی رائگاں نہیں ہے۔ سبھی کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اچھا سا گیت آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ ہم بھول گئے رے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، ہم بھول گئے رے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار نہیں بھولے، ہم بھول گئے رے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے۔ دنیا سے شکایت کیا کرتے جب تو نے ہمیں سمجھا ہی نہیں، دنیا سے شکایت کیا کرتے جب تو نے ہمیں سمجھا ہی نہیں، غیروں کو بھلا کیا سمجھاتے جب اپنوں نے سمجھا ہی نہیں، تو نے چھوڑ دیا رے میرا ہاتھ، تو نے چھوڑ دیا رے میرا ہاتھ مگر تیرا پیار نہیں بھولے، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار نہیں بھولے، ہم بھول گئے رے ہر بات مگر تیرا پیار
بس میں کھا کر وعدے توڑے ہم پھر بھی تجھے نہ بھول سکے. شکریہ ندیم صاحب، آپ نے بڑا اچھا گیت ہمارے لیے پلے کیا ہے. تو جناب، جس طرح سے ہم آغاز میں گفتگو کر رہے تھے، کچھ دن پہلے ایک گاؤں میں جانا ہوا. بڑا اچھا لگا. سب سے پہلے جیسے ہی ہم اس گاؤں میں انٹر ہوئے، ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا جہاں پہ نوجوان کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے اور دیگر دوسری گیمز بھی کھیل رہے تھے. ہم ذکر کر رہے تھے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ان نوجوانوں کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ان کی صحتیں ٹھیک رہیں گی، یہ تندرست ہوں گے، یہ توانا ہوں گے، اور ظاہری بات ہے جن کے جسم صحت مند ہیں ان کے دماغ بھی صحت مند ہوں گے. پھر اسی طرح سے صاف ستھری آب و ہوا کی ہم تعریف کر رہے تھے اور اس بات پر بھی ہم خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اب ایسا ہوا ہے کہ اب تو جو گاؤں ہیں جو بڑے شہروں کے پاس پاس ہیں وہاں پر پکی سڑکیں چلی گئی ہیں، سوئی گیس بھی بہت سے گاؤں میں موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے. تو صرف آپ کے پاس اچھی کنوینس ہو، اچھی سواری کا انتظام اگر ہمارے پاس ہو تو پھر گاؤں کی زندگی زیادہ مزے کی ہے، گاؤں کی زندگی زیادہ اچھی ہے. اور اس کے بعد ہم نے جب اس سرگرمی کو سر انجام دے دیا، پھر ہم جب واپس آنے لگے، تقریباً 9:30-10 بجے کا وقت تھا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر سب لوگ سو چکے ہیں. اب یہ اس سے بھی ایک اچھی بات ہے کہ صبح یہ لوگ 4-5 بجے جو ہے وہ اٹھ جائیں گے اور چڑھتے سورج کو دیکھیں گے. ان کرنوں کی جو برکت ہے جو خدا نے رکھی ہوئی ہے اس میں، اس سے یہ برکت پائیں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، صبح سویرے خدا کا نام لیں گے، خدا خوش ہوگا اور خدا ان کو برکتیں عطا فرمائے گا. تو جناب، اسی طرح کا طرز زندگی ہمیں شہروں میں بھی اپنانا ہے. اور جہاں پر ہم جاپانیوں کی بات کرتے ہیں وہیں پر یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے بڑے تھے یا ہیں ان کی بھی عادات ایسی ہی ہیں، اسی لیے وہ عمر کے اس حصے میں بھی حشاش بشاش ہیں. تو جناب، ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں. آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں سلسلہ حادثات سے بچاؤ. پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان آکاش، اور ہمارے ساتھ ماہرانہ رائے کے لیے موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب، جو چیئرمین ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کمیٹی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز فیصل آباد کی. تو بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے سیف صاحب. اچھا سیف صاحب، یہ بتائیے کہ اگر کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو راستے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ہمارا سیفٹی کا پارٹ ہے. جیسا کہ ہم نے شروع میں اسے بتایا تھا نا، اسی پروگرام سے، پچھلے پروگرام میں، کہ اسے اپنے والد کا فون نمبر یاد ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں اس بچے کو تربیت میں یہ شامل کرنا چاہیے، اور تجربہ بھی 1-2 بار کرنا چاہیے ہمیں اس کے ساتھ نا، اس کی پریکٹس کروانے کے لیے، کہ جب بچہ گم ہو جائے تو روئے نہیں، چیخے چلائے نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے یہ سکھائیں. پہلے تو اپنے ہوش و حواس بحال کرے گا، پھر وہ اپنا مددگار تلاش کرے گا. اب مددگار تلاش کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسے کچھ لوگوں کی تصویریں دکھائیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ خطرناک ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں. جو یونیفارم کے اندر ہے، پولیس والا ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ کسی دکاندار کے پاس چلا جائے، کیونکہ جو پرماننٹ دکاندار ہیں وہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرتے ہیں، وہ بہت سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں. وہ کسی دکاندار کے پاس چلا جائے، یا کسی پڑھے لکھے اگر وہ بھی نہیں ہے، کوئی اسٹوڈنٹ پڑھا لکھا جو ایج وائز ہو، کوئی کسی عورت کے پاس، لیڈیز کے پاس خاص طور پہ چلا جائیں، اور وہ ان کو جا کر بتائے کہ میں گم ہو گیا ہوں، میرا راستہ گم ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو میری مدد کریں. اب مدد کے لیے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ نمبر 1 تو اس کی جیب کے اندر اگر کارڈ ہوگا، ایون بچہ تھوڑا بڑا بھی ہو جائے نا، 5-6 سال کا بھی ہو گیا تو بھی اس کی جیب میں کارڈ رکھیں، اسے یاد بھی ہے فون نمبر تو بھی کارڈ رکھیں، ایک پیپر کے اوپر لکھ کے اس کا والد کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر، سارا کچھ لکھ کے 1-2 فون نمبر لکھ کے اس کی جیب میں مستقل ڈال دیں. اچھا، ایون کہ یہ ایک بڑے انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ کوئی سڑک پہ گر گیا ہے، اس کو چوٹ لگ گئی ہے، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، تب بھی اس کی وہ مدد ہو سکتی ہے. وہاں سے وہ اس کی جیب سے نکال کر 1122 والے جو فوراً اس کے دیکھتے ہیں، اس کے موبائل میں ہم نے لاک لگائے ہوتے ہیں، ہمیں وہ SOS کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایمرجنسی نمبر جو ہیں وہ ان کو کس طرح سے مینج کرنا ہے. اور پھر ہماری جیب میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ نکال کر ہمارے ورثہ کو، کسی کو، ہمارے قریبی کو کال کر سکیں. تو یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر وہ اپنا فون نمبر بتائے گا، اپنے والد کا نام بتائے گا، اپنے گھر کے قریب مشہور جگہ کے بارے میں بتائے گا، جیسے جی یہ فلاں جو ہے اسکول ہمارے گھر کے قریب ہے، ٹیکنیکل ہائی اسکول ہے جی، فلاں مسجد ہمارے گھر کے قریب ہے، فلاں جو ہے کوئی ادارہ، پولیس اسٹیشن ہمارے گھر کے قریب ہے، سمن آباد پولیس اسٹیشن ہمارے گھر، کوئی بھی چیز جو اس کے قریب ترین ہے وہ اس کا ریفرنس اسے دے گا. اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ گم ہونے کی صورت میں جو ہے وہ بچ سکتا ہے. بالکل، وہ فوراً اسے پہنچا. یہ بھی بتائیے کہ اسکول میں کس قسم کی سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، اسکولز کے اندر ہمیں 2-3 چیزیں بہت انشور کرنی ضروری ہوتی ہیں. پہلے تو یہ تصدیق کریں کہ وہ اسکول کے اندر جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ کیسا ہے.
کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اکثر سکولز میں ایسے ہوتا ہے. وہاں پر اگر ایسا بھی ہے تو انہیں سمجھائیں، انہیں کہیں کہ بھی بچوں کو کسی بھی صورت باہر نہ نکلنے دیں. دوسرے نمبر پر کہ لینے کون آ رہا ہے، وہاں کے سیکیورٹی گارڈ سے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں کہ ہمارے بچے کو کون لینے آ رہا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی اغوا کرتے ہیں نا، وہ پہلے پلاننگ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ 1-2 دن ریکی کرتے ہیں کہ اسے فلاں بندہ لینے آیا تھا، اس نے یہ نام بتایا اور انہوں نے اس کے حوالے کر دیا. اگر کوئی ٹیچر بہت زیادہ تشدد کرتا ہے تو بعض کا وہ بھی نیگیٹو کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس نے کوئی نیگیٹیوٹی کرنی ہوتی ہے نا، وہ پہلے اپنا دھاک بٹھاتا ہے، خوف بٹھاتا ہے اگلے بچے کے اوپر، اسے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں نیگیٹو سائڈ پہ وہ جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. لہٰذا اپنے سکولز کے اندر بھی اپنے بچوں کی بھی رائے بھی لیتے رہیں اور خود بھی گاہے بگاہے وہاں پہ چکر لگاتے رہیں، وہاں کے جو سیکیورٹی سسٹم کو چیک کرتے رہیں، وہاں پہ جا کر بچوں کو دیکھتے رہیں، ملتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور اسکول میں بعض اوقات ٹیچرز یا گھر میں ماں باپ جو ہے وہ پرتشدد رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں، میرے حساب سے میری جو ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان اور جانور میں ایک فرق ہے کہ انسان ہماری لینگویج سمجھ سکتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اور جو جانور ہے وہ ہماری لینگویج نہیں سمجھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کو تشدد کے ساتھ بعض اوقات اپنے سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ رولز ہیں، یہ طریقہ کار ہے. لیکن انسانی بچہ تو ہماری زبان سمجھ رہا ہے. اب اگر ہم اسے سمجھا نہیں پا رہے تو اس میں بہت سارا ہمارا قصور ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں بات کی تھی نا کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ یہ مدر لینگویج میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ چیخ چیخ کے زور زور سے، اور ایون بعض اوقات ہم ایک بچے کو گالی دینے سے روکنے کے لیے الٹا اسے 2-4 گالیاں دے کے کہتے ہیں خبردار تم نے گالی دی. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح پرتشدد طریقہ کی میں تو سخت مخالفت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تشدد صرف تب کرنا چاہیے جب وہ جرم ڈکلیئر ہو جائے، عدالت جرم ڈکلیئر کر دے کہ یہ بندہ بار بار غلطیاں کر رہا ہے اور یہ مجرم ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اب یہ طریقہ کار لازمی ہے، ورنہ نارملی طور پر تشدد نہیں کرنا چاہیے. یہ بچوں پر بہت نیگیٹو اثرات ڈالتا ہے، اس سے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور وہ خود بھی وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے وہ خود تربیت پائے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، بڑے نازک ہوتے ہیں، اور ان کو خطرات سے، ان کو حادثات سے بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سن رہے تھے سلسلہ حادثات سے بچاؤ. امید ہے آج کا پروگرام بہت اچھا رہا، سبھی نے پسند کیا. جناب ضرور ہمیں کمنٹ کیجئے گا، ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے. تو آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں ہم سب کو بڑی برکت عطا فرما. میں تیری منت کرتا ہوں کہ تمام لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما. اگر کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہے تو اسے ختم کر دے. اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار مل جائے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا پائے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.